الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، سورہ الانفطار۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، ایک رکوع اور 19 آیات کے پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن مجید کی صورت نمبر 82 ہے، 80 پہ 2۔ عموماً قرآن مجید کے 30ویں پارے میں زیادہ طور پہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں زیادہ طور پہ آخرت کا ذکر ہے، قیامت، حشر نشر، حساب اور کتاب، قبروں سے دوبارہ اٹھایا جانا، یہ زیادہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی صورتوں میں بڑے ہی پرغور انداز میں اس بات کو بتایا ہے۔ اور اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے خاص طور پہ قیامت کا ذکر کیا، قرب قیامت کے علامات کیا ہیں اس کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد انسانوں کو قبروں سے دوبارہ جو ہے ان کو وہاں سے اٹھایا جائے گا حساب اور کتاب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ذکر کیا، اور قیامت کے دن کی کیا حالت ہوگی اس کا ذکر کیا۔ اس میں عموماً اوپر سے جو سلسلے دوسری صورتیں آ رہی ہیں نا، اس میں بھی اللہ نے قیامت آخرت ہی کی تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم انذار کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آخرت ہی کی آیتیں نازل کی ہیں۔ دیکھو، تم کو ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہاری اصلی اور حقیقی نہیں ہے، یہاں پہ تم کو محض کچھ دن کے لیے بھیجا گیا، اس کے بعد تم کو واپس ہمارے پاس آنا ہے۔ لہٰذا وہ دن کیا ہے، وہاں کیا ہوگا اس وقت، ان حالات کیا ہوں گے، اس کو بتایا گیا ہے خاص طور پہ۔ اور اہل مکہ خاص طور پہ ان باتوں کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی اہمیت بھی نہیں تھی ان کے پاس، اور تھی بھی تو یہ بات تھی ان کے پاس آخرت اگر ہے بھی تو چونکہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، لہٰذا وہاں پہ ہمارے ساتھ خاص جو ہے معاملہ ہوگا۔ اور یہ جو بت تھے کسی زمانے کے مشہور اور نیک شخصیات تھے، ہاں، تو اللہ اور ان کے درمیان میں واسطے وسیلے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ لوگ ہیں، ہماری بگڑی بنا لیں گے، اللہ کے پاس ہمارے سفارش کر کے ہم کو بچا لیں گے۔ یا کچھ لوگوں کے عقیدے یہ بھی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں خوش رکھا ہے، اس کے معنی وہ ہم سے راضی ہیں، تو پھر جب دنیا میں خوش رکھا ہے تو آخرت میں بھی خوش رکھیں گا۔ پھر ان کا ایک فلسفہ تھا یہ، اور آج بھی بڑے بڑے مال والوں کا یہی فلسفہ ہے، بس اس کا کرم ہے یار، الحمدللہ بہت کچھ دیا اللہ نے، مگر کہ نماز کو آتا روزے کو آتا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس ختم ہے نا۔ اکثر جو مال جو مل رہا ہے مجھے آج، وہ اس کی خوشی ہے، وہ خوش ہے ہم سے اسی لیے دے رہا۔ یا پھر کچھ لوگوں کے ایسے بھی عقیدے، کسی کے سلسلے سے، کسی کے اس کے کہ بھائی
حضرت کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر جو آج ہم ترقی کر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر. تو ساری باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا یہاں پہ. سب سے پہلے قیامت اور اس کے آثار کا ذکر کیا. اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو اتنی مضبوط بنا نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں پہ ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق ہے. کسی بھی شے کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر رتی برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے جگہ سے ہل سکے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ چاند اور سورج کی گردش ہے نا، تو اللہ کے حکم کے مطابق جب سے اللہ نے لگا دیا ہے قیامت تک بالکل اسی کے اندر نہ 1 منٹ کا فرق ہوگا کبھی بھی. سمجھے آپ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مضبوط بنا دیا ہے. آپ دیکھیں گے ایک سمندر ہے، سمندر آپ یہ بات کہی جاتی ہے کہ زمین ہے، پانی ہے، تو 3 حصے پانی ہے تو 1 حصے جناب علی زمین ہے. اس اعتبار کے سمندر کہ آپ جب کنارے پہ ٹھہریں گے بڑے ٹھاٹے مارتے ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح موجیں آتی ہیں اس کی، ہے نا، اور آ کے کنارے پہ آ کے پھر سر ٹکرا کے پھر واپس چلے جاتی ہیں. کبھی ٹھہر کے دیکھیے منظر آپ، وہ طوفان کیسے آ رہا ہے بڑا بڑا، لیکن پھر کنارے پہ آ کے سر ٹکرا کے پھر واپس. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے نا. وہ بڑے جو آ رہے ہیں سمندروں کی طرح لہریں، اگر وہ کنارے پہ آ کے سر نہیں ٹکراتی ہے اور وہی لہریں اگر آ جاتی ہیں تو آپ کی زمین ختم ہو جائے گی. یہ اللہ کا حکم ہے اس کو کہ بس تیری حد یہاں تک ہی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس کے قوانین ہے وہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دینا چاہے گا اور اس کے بعد دوسری دنیا آباد کرے گا، یعنی آخرت کی دنیا، تو اس وقت دنیا کا بنا ہوا نظام سارے کا سارا اللہ اس کو ختم کر دے گا، جو باقی نہیں رہے گا. اس کا ذکر اللہ قرآن میں کیا ہے. پچھلے جو ذکر سورت آئی اس سے پہلے والی سورت، اس کا نام ہے سورہ تکویر. اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور وہاں پہ آغاز جو ہے اذا الشمس کورت. شمس کے معنی سورج، تکویر اذا الشمس کورت، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے سورج کو لپیٹ دیں گے ہم، اس کے اوپر اس کو ختم کر دیں گے، اس کی بساط کو ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. سورج کی جو تمازت ہے، اس کی جو حدت ہے، اس کی جو گرمی ہے، اس سورج کے اندر اللہ نے جو کشش رکھی ہے نا، اس کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے. اذا الشمس کورت. پھر اس کے بعد ستارے ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے. یہ بات کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وہ تو قرآن اس زمانے کا ہے، اللہ کا کتاب، لیکن آج سائنٹیفک دور ہے، وہ باضابطہ جو ہے آج اس کی تحقیق ہوئی، آپ کے سامنے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں سائنٹسٹ پورے. وہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا جو نظام، ہمارا جو نظام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سولار سسٹم سے ہے نا. یہاں کا اس کا مرکزی جو کرہ ہے وہ سورج ہے. چاند میں روشنی نہیں ہے، سورج کی جب اس کے اوپر پڑتی ہے نا تو چاند روشن ہوتا ہے. اسی طرح ستارے ہیں، ستاروں میں بھی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ سب سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا؟ تو اس طرح سورج کی روشنی جب ان پہ پڑتی ہے تو وہ چمکتے ہیں، اور جب چاند اور سورج کے بیچ میں جب زمین آ جاتی ہے تو پھر وہ رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. اس کا بھائی یہ جب کی بات ہے جو اللہ نے قرآن تحقیق ہو کہ قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے ساری باتیں. تو اصل جو سورج ہے، زمین میں کیا ہے؟ سورج کی پوری جناب یہ ایک مقناطیسی سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ہر چیز یہاں پہ سورج کی کشش سے اس کے اندر بیلنس ہے نا. اب دیکھیں گے اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا ہواؤں میں روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے. کیوں بول رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات؟ اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت کشش رکھی ہے، یعنی کوئی چیز آپ جب اوپر اچھالتے ہیں تو وہ چیز نیچے آتی ہے. قانون فطرت کیا ہے؟ یہ قوت کشش جو اللہ نے زمین میں رکھی ہے. آپ جو چیز اچھال رہے ہیں اس کے اندر نہیں ہے وہ چیز، آپ اچھال رہے ہیں تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یہ ہے اصل حقیقت. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب کیا کریں گے؟ زمین کے اندر جو قوت کشش ہے نا اس کو ختم کر دیں گے.
اب زمین کے اندر قوت کشش ختم کر دیں گے تو کوئی چیز کا وزن باقی نہیں رہے گا، اب یہ پہاڑیں بھی اڑنا شروع ہو جائیں گے، ہے نا؟ جب آپ فضا سے نکل کے جب خلا میں چلے جائیں گے، اب اسپیس وغیرہ میں دیکھے ہوں گے آپ، وہاں پہ انسان کا وزن ہی ختم ہو جائے گا، کوئی چیز ہوا میں اڑیں گے لوگ۔ یہی کچھ معاملہ قیامت کے قریب میں اللہ فرماتے ہیں کہ سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، تو زمین کے اندر جو قوت کشش ہے ہم جب اس کو ختم کر دیے تو زمین کے اوپر کوئی چیز بھی ٹکیں گی نہیں، اب سے اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ فرمایا قرآن میں، اور وہی آج آپ کی سائنس بتا رہی ہے آپ کو قوت کشش۔ سمجھ میں آ رہا؟ وہ کون تھا وہ بڑا سائنٹسٹ، کیا کہ نام تھا نہیں اس کا، وہ جب سیپ نیوٹ ہے نا، قوت کشش کو سب سے پہلے انہیں دریافت کرا۔ سوچو آپ کتنے لوگ یعنی درخت کے نیچے سو گئے ہوں گے، ہزاروں کروڑوں لوگ آتے آتے، وہ جب وہ سو گیا نیچے تھا درخت لیٹا ہوا، تو بہرحال سیب کا درخت تھا، وہ سیب نیچے گرا، اس کا دماغ دیکھو آپ، بجائے اس کے اپن رہتے تو وہ کھا لیتے تھے اس کو انہیں کیا کرا، پہلے اس کا دماغ گیا کہ بھئی یہ نیچے آ رہا اوپر کیوں نہیں جا رہا آخر، وہاں سے محرک بنی ہے اس کو، تو اس کے بعد جو ہے اب ترقی کرتے کہ مزید آگے بڑی، وزن اوپر کیوں نہیں جا رہا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتیں میں قیامت قریب کے باتیں بیان کی ہیں قرآن میں، عموماً مکی صورتوں میں زیادہ اس کی تفصیل ہے۔ یہ قیامت جب برپا ہوگی اس وقت حالات کیا ہوں گے، اس وقت وہ بتایا اللہ تعالیٰ۔ ذرا غور کر کے دیکھو تم، یہ سورج کو لپٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، اس کے بعد اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے سورت، اذا السماء انفطرت، اور جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، کیا فرمایا؟ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے۔ معمولی بات ہے یہ، آسمان کا پھٹ جانا، سورج کا لپٹ جانا، پہاڑوں کا ہواؤں میں اڑنا، سمجھ میں آ رہا؟ بالکل یا طور پہ یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے قریب ہوگا، جب کہ ہم اس دنیا کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب ختم ہو گیا تمہارے انسانوں کا دور، اب یعنی اس دنیا کا امتحان کا دور ختم ہو گیا، اب ہم ایک دوسری دنیا لا رہے ہیں جہاں پہ اب تم کو اپنے اعمال کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، حساب اور کتاب، قیامت قائم ہوگی، یہ بات فرمائی گئی۔ وَإِذَا، اس کے بعد وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب کہ سمندر اپنے حدوں کو پار کر دے گا، ہے نا؟ اب جسے کیا کہتے ہیں 7 حصوں میں تب بٹے ہوئے ہیں نا، وہ ساری چیزیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اب سمندر پھاڑ کے بھی بتایا میں آپ کو کہ وہ جو لہریں آ رہی ہیں طوفان کی طرح، پہاڑوں کی طرح موجیں، اور آ کے وہ ٹکرا کے کنارے سے پھر واپس جا رہی ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کا جب قریب ہوگا کہ تو وہ جو لہریں ہیں، وہ موجیں ہیں، واپس نہیں جائیں گے، اب زمین کو اپنے لپٹ میں لے لیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اب وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، قیامت کے قریب ہوگا، اور اس سے پہلے والی سورۃ تکویر میں اللہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِّرَتْ، اس میں یہ بات فرمایا، اور جب کہ سمندر کو دہکایا جائے گا، سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں، اور آج سائنس آپ کے سامنے آئی، پانی کو جو 2 مادوں سے بنایا گیا نا، اس میں ایک ہائیڈروجن نائٹروجن ہے، ایک میں آگ بجھانے کا کام ہے، جو ایک میں جلانے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو الگ کر دے گا۔ دیکھیے اس کی قدرت، پانی ہے لیکن پانی کے اندر یہ 2 گیسز کو ملا کے اللہ نے پانی بنایا ہے، اس کے اندر ایک جلانے کی صفت ہے، ایک بجھانے کی صفت ہے، تو اب دونوں کو الگ کر دے گا۔ جب اس کے بعد میں جب بجھانے کی گیس کو الگ کرے گا، رہی کہ کون سی آگ رہی ہے؟ وہ بھڑکانے والی، تب سمندر پورے کا پورا جناب علی ہے، وہ جلائے گا، وہ ابل جائے گا، اس کے اندر پورے کا سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں اس بات کو، قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ آپ کہتے تو آگ، پانی تو آگ بجھانے والا کام کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم اللہ تعالیٰ اس دور میں فرمایا نزول، کوئی تصور نہیں تھا وہاں پہ، جو 2 گیسوں کا کوئی تصور تھا کیا وہاں پہ؟ یہ تو آج کی بات ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر جب ظاہر ہے کہ بجھانے کو تو آپ بجھا رہے ہیں پانی سے، لیکن اس کے اندر خود ایک ایسی گیس ہے جو جس سے آگ لگتی ہے، تو اللہ کیا کریں گے؟ اب اس کو الگ کر دیں گے، اب سمندر بھڑک جائے گا، سمندر میں آگ لگ جائے گی، ہے نا؟ ابھی کبھی ہم دیکھے تھے گلف کے اندر
عراق وغیرہ کے لڑائی میں جب دیکھے سمندر میں آگوں کو تو کیا ہے تقریباً جتنے گیسز نکل رہے ہیں آپ کے سامنے آج سمندر کی تہہ سے نکال رہا ہے انسان آج، وہ سب کون سے گیسز ہے؟ وہ پورے وہی ہے جلانے والی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا وہاں پہ اور یہاں پہ دو باتیں فرمایا، سمندر میں آگ لگ جائے گی، سمندر پھٹ جائے گا، سمندر بہہ جائے گا، سمندر بھڑک اٹھے گا، اور یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر اپنے حدوں کو پار کرے گا۔ اب یہ ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ تعالیٰ اصل چیز پہ آ رہا ہے۔ انسان کو یہ باتیں کیوں بول رہے ہیں؟ سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں۔ دیکھو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا تم کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ بات یہ ہے جسے سمندر پھٹ جائے گا، ابل جائے گا، اسی طرح خبریں پھٹ جائیں گی تمہاری، قبروں سے تم کو نکالا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، خبر کا جب لایا گیا ہے، خبروں سے تم کو نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا تمہیں دوبارہ حساب اور کتاب کے لیے۔ اور علمت نفس ما قدمت وأخرت، خبروں سے اٹھا کے تم کو کھڑا کیا جائے گا ایک جگہ، جس کو ہم حشر کا میدان کہتے ہیں نا، اس میدان میں آدم سے لے کے آخری انسان کھڑا ہو جائے گا حساب اور کتاب کے لیے۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، جتنے انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک پیدا ہوئے ہیں، جن کو آج اٹھا کے کھڑا کیا گیا ہے، ہر نفس، ہر انسان کو آج یہ معلوم ہو جائے گا وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کیا بھیجا تھا، اور مرنے کے بعد اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا۔ دو باتیں بول رہے ہیں اللہ۔ ہم مر گئے، مرنے سے پہلے ہم کیا بھیجے معلوم ہو جائے گا اسے وہاں جانے کے بعد۔ بھائی میں دنیا میں رہ کے، زندہ رہ کے آخرت کے لیے کیا بھیجا آخر۔ علمت نفس، ہر نفس یہ جان لے گا، اس سے معلوم ہو جائے گا آخر میں دنیا میں جب تک زندہ تھا تو آخرت کے لیے کیا بھیجا میں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات وہ آخرت، پھر مرنے کے بعد میں کیا پیچھے چھوڑ کے آیا۔ دیکھیے دونوں باتیں آ گئی یہاں پہ۔ یہی بات ہے جس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ، مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتے ہیں کہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے 3 ایسے اعمال ہیں جس کا اس کو بدلہ ملتے رہیں گا۔ سمجھے؟ وہ تینوں باتوں کا تذکرہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ثواب جاریہ۔ دو باتیں، ایک تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کیا بھیجا ہے وہ جمع ہو رہا وہاں پہ، اور ہم مر کے جائیں گے جب تو وہاں پہ دیکھ لیں گے ہم کیا بھیجے تھے، پھر اس کا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ مرنے کے بعد میں کیا چھوڑ کے آیا۔ دونوں باتیں ہیں اس میں، بڑی اہم آیت ہے یہ قرآن کی، ہر انسان کو چاہیے، یہ بہت اہم آیت ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ ایک تو انسان مر گیا، مرنے کے بعد بھی اس کے کچھ اعمال ایسے ہیں اس کو برابر ثواب یا عذاب ملتے رہیں گا۔ اگر اس نے زندگی میں مرنے سے پہلے اچھے کام کیا اور اس کے وہ تو مر گیا لیکن اس کے کیے ہوئے کام باقی ہے، کوئی مسجد بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اسکول بنا دیا، کوئی دواخانہ بنا دیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی پل بنا دیا، کوئی بورنگ ماری، جتنے بھی انسانیت کے کام ہیں خیر کے، وہ خیر کے کام کرا وہ، اور وہ مر گیا لیکن وہ باقی ہے ابھی۔ وہ تو مر گیا، اس کا بنایا ہوا مدرسہ باقی ہے، اس کا بنایا ہوا دواخانہ باقی ہے، اس کی بنائی ہوئی مسجد باقی ہے، اور اس کا لوگوں کو دیا ہوا علم باقی ہے۔ وہ تو مر گیا، اب جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا اجر، اس کو ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ چیز باقی ہے۔ کوئی چیز اگر اس کی بنائی ہوئی قیامت تک کے لیے بھی اگر باقی ہے، اگر آپ نے کسی کو علم سکھا دیا، وہ دوسرے کو سکھا رہا، وہ اس طرح اگر وہ اس کا علم، اس کی جو چائن قیامت تک باقی ہے تو قیامت تک اس کے اچھے عمل کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل۔
اس کو سارے میں وہ تو مر گیا تو چھوڑ کے کیا گیا آخر، مرنے کے بعد بھی اس کو ملنے والا ہے، اس کو سوچنا ہے اپن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اولاد کو چھوڑا، دیندار بنا، ایمان والا بنا، تعلیم دیا اس کو، اور جب تک اس کی اولاد زندہ ہے پھر وہ اپنی اولاد، پھر وہ اپنی اولاد، یہی سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو قیامت تک اس کو اس کے ثواب ملتا رہے گا، اور جو بھی نسلیں اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گی اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یعنی ایک نیک لڑکا چھوڑ کے گیا ہے اور وہ باپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اسی طرح اس کی نسل اسی طرح یہ جاری رہے گا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اسی لیے صحابہ کرام کے درجات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، قیامت تک جو بھی ایمان لائیں گے، دین پہ عمل کریں گے، وہ صحابہ کرام کی محنت سے دین پھیلا۔ اب جو بھی عمل کریں گا میں اور آپ، ہمارے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ ہمارے ثواب میں سے صحابہ کرام کو دیں گا اس کا بدلہ، اور ہمارے بدلے میں کچھ کم نہیں کریں گا اللہ تعالیٰ۔ یہ بات بھی کہہ دی گئی قرآن میں۔ اسی لیے صحابہ کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا ان کو اجر ملتے رہیں گا ثواب جاریہ کی تحت۔ اسی لیے ہر آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ یہ معاملہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں، لیکن تو مرنے کے بعد، میں تو مر گیا نہیں، مرنے کے بعد بھی تیرے اعمال کا بدلہ جاری رہے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر انسان کو چاہیے اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اوقاف کا نظام ہے وہ یہی ہے، اسی کے آیت میں ہے۔ مرنے والا اپنی جائیداد کو وقف کر جا کار خیر کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے، سمجھ میں آ رہا؟ وہ تو مر گیا لیکن چھوڑ کے گیا اس نے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن، اس کی سوچنا ہے آپ کو۔ ارے بھائی میں مرنے کے بعد میں مجھے ثواب ہونا ہے تو پھر یہ کرو کام، آپ دنیا میں کوئی ایسا کام کرو جو انسانوں کی خدمت کا ہو، دین کی خدمت کا ہو۔ سمجھ میں آپ تو چلے جائیں گے لیکن وہ کام باقی ہے تو اس کا اجر، اس کا ثواب کو ملتے رہیں گا کل۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی حدیث میں، جب اس کے جنت میں اس کے درجات کو بتایا جائے گا کہ اتنے بڑے بڑے درجات تیرے ہیں، وہ کہے گا یار اللہ میرا تو کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں جو میرے کو اتنا بڑا درجہ مل سکے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اعمال کا بدلہ تو نہیں ہے، لیکن جن کے ساتھ تو حسن سلوک کیا تھا، اچھا کام کرا تھا، ان کی دعاؤں کا یہ بدلہ ہے۔ وہ تیرے لیے دعائیں کر رہی اور یہ اجر تیرے کو آج مل رہا، ثواب۔ دیکھ رہے ہیں؟ اسی لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کی دعاؤں میں رہو، لوگوں کی ہمدردی میں رہو، لوگوں کی کار خیر میں رہو آپ لوگ۔ یہ ہماری دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے یہ، کیونکہ آپ کو جانا ہے یہاں پہ۔ اب جانے کے بعد آپ کار خیر اس کی باقی ہے، آپ کے ساتھ ہمدردی، آپ تو دعا کریں گے نا اس کے لیے، یقیناً کریں گے آپ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ما قدمت و اخرت، ہر انسان یہ جان لے گا، ہر نفس یہ جان لے گا کہ آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اسی طرح معاملہ شر کا ہے۔ ایک آدمی دنیا میں برے کام کرتا رہا اور پھر برے کام کے اثرات کو چھوڑ کے گیا۔ کوئی جوا خانہ کھولا، کوئی شراب خانہ کھول دیا، کچھ اس کے شاگرداں تھے، اس کے پٹھے تھے، ہے سمجھ میں، ان کو برائی سکھایا، کوئی گینگ بنایا، ہاں قتل و غارت گیری چل رہی، اب اس کے شاگرد بھی قتل و غارت گیری کر رہی، ہے نا۔ اسی طرح جو بھی برا، کوئی جوا خانہ کھول دیا، اب چل رہا، مر گیا جوا خانہ، کوئی شراب خانہ کھول دیا، وہ تو مر گیا، شراب خانہ جاری ہے، کوئی کلب کھولا، کلب باقی ہے اب اس کا۔ اسی طرح اس کے پٹھے ہیں چلانے والے، اس کے شاگرداں ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، باس تھا، سب کو برے کام بتا کے گیا، انہیں تو گیا، اب اس کے پٹھے باقی ہے، وہ شراب خانہ چل رہا، وہ جوا خانہ چل رہا، سمجھ میں آ رہا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ، تو مر گیا لیکن جو تیرے برے اعمال تھے وہ باقی ہے، اور وہ تو مر گیا لیکن تیرے برے اعمال زندہ ہے، ابھی تیرے برے اعمال ابھی زندہ ہیں، اب اس کا یہ عذاب کنٹینیو تیرے کو مل رہا۔
عذاب جاریہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ عذاب جاریہ. آپ اندازہ لگائیے ذرا, سوچئے, غور کیجئے ذرا. ہم تو مر گئے لیکن ہمارے برے اعمال باقی ہے, تو پھر اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ سوچو بول رہی ہیں. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, اس میں پہلے رکوع میں اللہ فرمائے کیا ہے وہ؟ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. بے شک مردوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں. اس کے بعد کیا بولا؟ وَنَكْتُبُ, ہم لکھتے ہیں, تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں ہم. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, دنیا میں جو رہ کے تم اعمال بھیج رہے تھے نا, وہ اعمال کو ہم لکھ رہے ہیں, تمہارے اچھے اعمال کون سے, برے اعمال کون سے. وَآثَارَهُمْ, دیکھیں اب تم مر گئے, وہ جو اعمال کے آثار باقی ہے, تم تو نہیں ہے, تمہارے چھوڑے ہوئے اعمال باقی ہیں, اور جب تک باقی رہے اچھے یا برے دونوں کا ریکارڈ کر رہے ہیں ہم. دیکھیے آپ قرآن کی کھلی ہوئی آیت, انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. قرآن جو نا ہر معاملے میں فیصلہ کن بات کرتا ہے. 2 جمع 2 4 صاف صاف, کوئی شک میں مبتلا نہیں کرتا آپ کو, کوئی الجھن میں نہیں مبتلا کرتا, کنفیوز نہیں کرتا قرآن. جو بات بھی کرتا ہے فائنل بات کرتا ہے, جو بات بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھی اور سادی بات کرتے ہیں, بالکل 2 جمع 2 4 کی, جو ہر انسان سمجھ سکے اس کو. یہاں بات کھلی کر دی اللہ تعالیٰ, تمہارے برے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں, تمہارے اچھے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں. جو تم نے بھیجا تھا وہ بھی جمع ہے, اور تم چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں. اب اسی کا بدلہ تم کو کل ملنے والا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, سورہ یاسین. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. 5 آیت نمبر 5, ذرا اس کو ذہن میں بٹھا لو. سورہ تکویر کی, سورہ الانفطار, سورت نمبر 82. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاص طور پہ انسان سے مخاطب ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قرآن کی یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ رہی ہے. اور کیجیے یہاں پہ انداز کیا اختیار کیا اللہ تبارک. اے انسان, اللہ نے پیدا کیا ہے نا انسان کو, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, انسان کو ہم پیدا کیے, انسان ہمارا خالق, انسان کے ہم خالق ہیں. پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیے. انسان کی زندگی کی بقا کے لیے جتنی چیزیں تھی ضرورت کی, ان سب کو ہم نے مہیا کیا ہے. ہاں, لائف سپورٹ سسٹم جو اللہ بنایا ہے نا, غور کیجیے آپ, سب سے بڑی چیز جو زندگی کی باقی رہنے والی ہے وہ آکسیجن ہے. وہ کس طرح عام کر دیا, آپ کو خریدنا پڑتا آکسیجن. کمرے میں بند ہے, اوڑھ کے سو رہے بلانکٹ, تو بھی آکسیجن رہا وہاں پہنچا رہا, تاکہ میرا بندہ سو بھی رہا, آرام بھی کی بھی ضرورت ہے اس کو, اور پھر آکسیجن کی بھی ضرورت ہے اس کو. دونوں چیزیں آ رہی. دیکھو آپ اس کے کتنے احسانات ہیں. بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا فرما رہے ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیسی بات ہے, کیا جھنجھوڑ رہے ہیں اللہ. اے انسان ذرا غور کر, جو تیرا پیدا کرنے والا ہے اس کے کتنے بڑے احسانات تیرے اوپر ہے, کتنے بڑے انعامات تیرے اوپر ہے. کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے تجھے نوازا ہے, اور تیری یہ حالت ہے کہ تو اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ہے. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں, اور پھر لفظ استعمال کیا کریم, مہربان, کرم کرنے والا, شفقت کرنے والا, مہربانی کرنے والا, ہر چیز کو تیرے مانگنے سے پہلے دینے والا. کون سی چیز آپ نے مانگی تھی اللہ سے, بولو آپ. کوئی چیز نہیں مانگے ہم, مانگے. اب ذرا بڑے ہو کہ حلال خراب پریشان ہے تو یہ مانگ رہے, وہ بھی کیا روٹی کپڑا ہی مکان ہے, اور کیا مانگ رہے. باقی ساری چیزیں اندر کی ہے, کوئی مانگے آپ. پوری باڈی میں کتنے آرگن ہیں آپ کے, ہم کو معلوم بھی نہیں تھا ہوں گا وہ چیز, آج معلوم ہو رہی ڈاکٹر. کوئی چیز مانگے تھے ہم, وہ رب ہے مانگنے سے پہلے دینے والا. وہ رب ہے, جس بچہ پیدا ہوا
کوئی بچہ مانگے نا، ماں مانگی بچے کی غذا کے لیے، بچہ ابھی ماں کی پیٹ میں ہی تھا، ابھی آنے کے لیے ابھی مہینہ 2 مہینے باقی تھے، تبھی سے اللہ نے اس کے رزق کا انتظام ماں کی چھاتیوں میں کر دیا۔ بچہ گود میں لیٹا ہوا ہے اور اس کی غذا اس کا دسترخوان بالکل اس کے سامنے ہے۔ کون مانگے تھے؟ یہ معاملہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں ہے، پوری مخلوقات، کیونکہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا، ہر مخلوق کو۔ تم تو اشرف ہیں، اعلیٰ ہے سب سے زیادہ، تمہارا معاملہ تو الگ ہے۔ آپ دیکھو گھر میں تمہارے کتے ہوں گے، بلیاں ہوں گے، کتے ہوں گے، دیکھو آپ کیسا انتظام کر رہا اللہ نے ان کا۔ سوچو، غور کرو ذرا، اس کی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، ایک کتا ہے، اس کے کتیا کے بچے 8-10 بچے ہیں۔ سوچو آپ، غور کرو آپ، کون پال رہا اس کو؟ کون سے ڈیری سے دودھ آ رہا ہے اس کو؟ ہم تو بھی ڈیری کا منگا کے پی رہے ہیں۔ آخر وہ کتی ہے، اس کے 8-10 بچے ہیں، ادھر ادھر پھر رہی، یہ وہ کھا رہی پی رہی، بہرحال آ کے لیٹ گئی، بچے پورے دودھ پیتے رہ گئے۔ یہ کس کی ہے؟ ذرا غور کر کے دیکھو وہاں پہ، تم کوئی کتیا لیٹی ہوئی ہے اور بچے وہاں پہ دودھ پی رہے ہیں، تو ذرا 2-3 منٹ رک جاؤ، تم رک کے ذرا غور کرو، تم پتا چلے گا تمہیں کون ہے تمہارا رب، کون ہے اس کو چلانے والا، کون ہے اس کی پرورش کرنے والا۔ آخر دیکھو، فرمایا یہ دیکھ کے تم اپنا اندازہ لگاؤ، یہ تو کتے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے ہیں، یہ تم ہمارے بندے ہیں خاص، تمہارے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ بتاؤ سو صحیح، اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے جو تم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس بھاگ رہی؟ بول، یا ایھا الانسان، اے انسان، وہ کون ہے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اللہ کے بارے میں؟ کس کے احسانات ہیں تیرے اوپر جو اللہ کو چھوڑا ہوا ہے تو؟ ہاں، اس کا باغی بن رہا تو، نہ اس کا شکر ادا کر رہا تو، دوسروں کی جا کے مانگ رہا ہے، دوسروں کی خبروں پہ جا رہا ہے، کوئی بتوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی فلاں جا رہا ہے، وہاں جا کے سجدے مار رہا ہے، وہاں جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے، ان سے بتا تو صحیح کس چیز کو پیدا کیا انہیں، تیری کون سی ضرورت ہے جو اس نے تیری ضرورت کو پورا کیا ہے کوئی؟ انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی اللہ کے سوا ہے؟ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہارے رزق کا انتظام آسمان اور زمین سے کر رہا ہے، بارش اور زمین سے غلہ اناج؟ ہے کوئی ہے؟ ہاں، پوچھ رہا اللہ، ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے تمہارے اوپر، مہربان ہے، وہ ودود ہے، بے انتہا تم سے محبت کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، تمہارے غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ستار ہے جو تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، نافرمانی کے باوجود بھی تم کو نہیں پکڑ رہا، مہلت پہ مہلت دے رہا، وہ اللہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے کہاں کہاں بھٹک رہے تم، کہاں کہاں بدک رہے تم، کہاں کہاں اپنے ماتھوں کو ٹیک رہے تم، کس کس کے پاس جا کے تم مانگ رہے ہو؟ آخر سوچو، غور کرو، فرما اللہ تعالیٰ پورے انسانیت سے مخاطب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ پھر آگے چل کے جو الفاظ آتے، الذی خلقک فسواک فعدلک، دیکھو ذرا غور کرو اپنے اوپر، تم وہ جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، اور ہر چیز کو تندرست بنایا باڈی کے اندر، فعدلک، باڈی کے اندر ہر چیز کو اعتدال پہ رکھا، تمہاری باڈی کو، جسمانی تمہاری ساخت ہے نا، اس کو ہر چیز کو اعتدال پہ رکھا۔ یہ اللہ ہے، یہ پوری کائنات کو اللہ نے یہ فرما کے اعتدال پہ ہے۔ سورہ رحمان ہم پڑھتے ہیں نا، دیکھو ذرا ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے، پھر اب اس کے اندر کیا کیا ہم نے؟ میزان کھڑی کر دی، توازن، یہ قائم ہے توازن سے۔ اسی لیے تو ہمارے باڈی کے اندر بھی ایک میزان ہے، توازن ہے، اعتدال ہے، اور کسی بیماری کا شکار ہو جانا، بیمار ہو جانا، اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری باڈی کے اندر جو چیز جتنے مقدار میں ہونا ہے عدل پہ، کہیں اگر وہ کم زیادہ ہو رہی تو سمجھ لو بیماری آ رہی، پھر اس کو باہر سے سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی دوا سے، میڈیکل سے، بہرحال جو بھی میڈیسن سے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا۔ غور کرو، فرماتے ایک مقام پہ اللہ کو، ایک نہیں کئی مقام پہ اللہ فرماتے
وہ کیا ہے؟ یہ سورہ قیامہ کے ایک آخری آیتوں میں یہ آیت آتی ہے، الم یک نطفۃ من منی یمنی۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں اللہ انسان سے، کیا تو کبھی ایک نطفہ نہیں تھا؟ ٹپک تھا یا نہیں؟ پوچھ رہے ہیں اللہ انسان سے۔ کون ہے نہیں ہے بولنے والا؟ ہے کوئی؟ سوچو، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ ایک نطفہ، ایک جرثومہ جو انسان کو خوردبین سے دیکھنا پڑتا، حقیر من ماء مہین بولا قرآن نے، ایک حقیر پانی کا قطرہ ٹپکتا ہوا، آج تم کھڑے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہے، بڑے بڑے فلاں، بڑے بڑے فلاں، سب ذرا سوچو تم کیا تھے پہلے، اب کیا ہو گئے۔ آج جو اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ہم خالق ہیں اور ہم حکیم ہیں اور ہم علیم ہیں۔ اسی ایک معمولی سے جرثومے کے اندر تم پورے کے پورے اس میں تھے۔ جب کہاں تھے تم؟ اسی میں تھے، اسی خطرے میں تھے تم، پہلے تھے نہیں تھے۔ سوال کر رہے ہیں اللہ، الم یکو، کیا تو نہیں تھا، نطفتن، ایک نطفہ، من منی یمنا، وہ بھی ٹپکتا ہوا۔ پوچھ رہے ہیں، بتا ہر کوئی جو بھی ماں کی پیٹ سے آیا ہے، پوچھ رہے ہیں کیا تھے تم، پھر کون پیدا کرے تم، لائے کون پھر یہ؟ ہاں سوچو، بول رہی ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ قرآن کو اگر غور و فکر سے نہیں پڑھیں گے آپ، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت آپ کو نہیں آ سکتی۔ آپ یہ کوئی رسمی کتاب نہیں ہے پڑھ لیے ختم کر دیے، نہیں، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک جملے پہ، ایک ایک آیت پہ آپ کو تدبر کرنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا آپ، پھر اس کے بعد اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کائنات پہ غور کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کو اللہ کی عظمت آئے گی۔ آپ کو، آپ صرف یہ سمجھ لیں گے ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، بس ختم، نہیں، کوئی ہے وہ دوسرے مذہب میں ہوگا، لیکن اللہ کتاب اپنی فرمایا دین میں، یہ اللہ کا دین ہے، اس میں غور و فکر کی دعوت دیا گیا ہے انسان کو۔ انسان کی عبادات سے زیادہ اہمیت اللہ کے معرفت کی ہے، یہاں پہ اللہ کے عظمت کی ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، وہ کر رہی ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، تو آپ کی عبادتوں میں صرف فارمیلٹی رہتی ہے، روح نہیں رہتی اس میں۔ ہاں بھائی نماز پڑھ لیا، ختم، آ گئی برخاست، کیا حاصل ہوا؟ ایمان میں کتنا زیادہ ہوا آپ کے؟ روز نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان میں کتنا زیادہ ہوا آپ کے؟ اللہ کی عظمت کتنی ہے آپ کی؟ یہی باتیں سے آتی ہے عظمت۔ غور کرو، فرمایا اللہ تعالیٰ، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ انسان تو انسان ہے، ساری مخلوقات کی وہی حال ہے۔ اس کی معرفت کے لیے اللہ نے قرآن میں، دیکھیے 600-700 کچھ آیات ہیں قرآن میں جو عبادات احکامات سے متعلق ہے، باقی کی پوری آیات اللہ کی معرفت میں ہے، اللہ کی عظمت میں ہے۔ اب ہم جتنا ایک رکوع پڑھے نا، یہاں پہ عبادات کی بات ہی نہیں کر اللہ، صرف اللہ کی معرفت کی بات کر رہے ہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں، اللہ الذی خلقک فسواک فعدلک، یہی کچھ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں پہ پر ذرا غور کر کے دیکھو، آ رہی کہاں سے نہیں ہے؟ روز کھا رہے نا تم غذا، کہاں سے آ رہی ہے؟ کون پیدا کر رہا؟ ایک دانہ ڈال دیا زمین میں، وہ دانہ زمین میں چلے جا کے سڑ گیا، گل گیا، پھر کیا ہے؟ بول رہے اللہ، پوچھ رہے سورہ واقعہ میں، سڑ گیا گل گیا نا بھائی، پھر ہوا کیا؟ ختم ہو گیا انہیں۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں سڑے ہوئے گلے ہوئے دانے سے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دے کے اس کو نکالا، اور اس کی زندگی تمہاری زندگی کے لیے ہے۔ اگر وہ وہی مر جاتا سڑ کے، نہ اس کو زندگی ملتی نہ تم کو زندگی ملتی ہے نا۔ اگر وہ درخت نہیں بنتا، فصل نہیں نکلتی، تو کیا کھاتے آپ؟ تم بھی بھوکے مر جاتے۔
پہچانو اللہ کو فرمایا، اس لیے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، گٹلی اور دانے کو پھاڑ کے اللہ اس کے اندر سے ایک نئی زندگی کو نکالتا ہے، ایک پودا نکالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ کبھی کبھی ہم مثالیں دیتے ہیں نا بات کو آسانی کرنے کے لیے۔ ایک املی کا، آپ کیا کہتے ہیں، املی ہوتی ہے نا، املی کا اس کے اندر سے چنچا نکلتا ہے چھوٹا سا۔ املی کے درخت کی عمر تو آپ کو معلوم ہے نا، 100 150 سال کے ہوتے ہیں، بس بڑے بڑے، اور درخت بھی بڑا۔ تو ایک املی کا چنچا آپ ہتھیلی میں رکھ کے اس املی کے درخت کے نیچے ٹھہرو، آپ کہاں ٹھہرو، اور آپ یہ چنچے کو دیکھو، پھر درخت کو دیکھو، آپ دونوں کو دیکھو، آپ ہتھیلی میں چنچا اس کو غور کرو، پھر یہ درخت کو دیکھو ذرا منڈی اٹھا کے۔ تو اللہ یہ بول رہے ہیں تو جس درخت کو دیکھ رہا گھور کے نا، وہ کسی وقت پورے کا پورا درخت اسی چنچے میں تھا۔ کہاں تھا وہ؟ کہاں تھا؟ کون نکالے؟ کیا کوئی خوردبین کوئی تھا جس کو دیکھے درخت دکھ رہا تھا اس چنچے میں؟ آپ کو دکھ رہا تھا؟ سوچو بول رہے اللہ سبحانہ و تعالی، حب ہے وہ، ان اللہ فالق الحب والنوى، یہ درخت جتنا بڑا کھڑا ہوا کہاں سے آ گیا؟ کہاں تھا پہلے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ انسان کو کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ تو دیکھ رہا نا، اب تو کہاں تھا بول، تو بھی نہیں تھا پہلے۔ اللہ بول رہے قرآن میں کسی دور میں انسان کا نام و نشان نہیں تھا، نہیں تھا۔ میرے سے پوچھیں گے آپ سے میں پوچھوں گا بھئی آپ کی عمر کیا، بول گے 50 سال، میں بولے گا میری۔ اب 50 سال آپ جو بول رہی تو آپ ایک سوال ٹھہر گیا، بھئی 50 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ ہے کوئی سوال انسان کے پاس؟ ہے کوئی؟ انہیں خود بول رہا میں نہیں تھا 50 سال پہلے۔ ہاں تو نہیں تھا تو تیرے کو لانے والا کون ہے؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ہم نے انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت کے ملے جھولے نطفے سے۔ ہاں کلیئر کر دیا بات، اللہ سمجھا دیا، اللہ نے ایک بہت بڑا مسئلہ بتا دیا، ہم پیدا کریں، ختم۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر یہ مسئلہ اس کا کوئی حل تھا ہی نہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی الذی خلقک فسواک فعادلک، ہم نے ہر چیز کو انسان کی باڈی میں اعتدال پہ رکھا۔ کچھ موٹی موٹی چیزیں یہاں پر کر لے آپ، ایک انسان کو اللہ بنایا ہے نا، اس کے 2 پیر برابر ذرا فرق نہیں ہے۔ کسی کی ایک پیر میں اگر 1 انچ بھی اگر ایک چھوٹا ایک بڑا ہو گیا تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے، انہیں چلتے ہوئے معلوم ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ 2 کانوں کے اندر بیلنس دیا اللہ، تو دونوں کانوں میں سن رہے تو ایک ہی آواز آ رہی، یہ بیلنس بگڑ گیا تو الگ الگ آواز آتی، ڈبل۔ کبھی کبھی ہوتا نا اپنے کو، نہیں کبھی پانی نہ لیے، کبھی پانی بھر گیا آواز نہیں سنی آ رہی، کبھی کان میں درد ہوئی، کیا ہوتا بازی وقت ڈبل آتا۔ ذرا سوچو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہم نے ناک دیے سننے کے لیے؟ سوچو، ایک ہی بو آئیں گی 2 سال، اس کے ناک خراب ہو گئی تو پھر بدبو خوشبو میں فرق نہیں آپ کو، کیا بھائی؟ آنکھ کا معاملہ یہی ہے، بیلنس، 2 آنکھیں ایک ہی چیز ہے آپ کی، لیکن آپ کو دونوں بھی ایک بیلنس میں بتا رہی ہیں۔ اگر ایک آنکھ خراب ہو گئی، آپ کی دکھنے نہیں لگا، آپ کو کچھ ہو گیا فزیکل طور پہ، تو آپ ٹیڑھی دکھیں گی کوئی چیزیں، یا کوئی دیدہ ایک ادھر کا ایک ادھر کا ہے تو آپ دیکھیں گا انہیں، آپ کو سمجھ، لیکن ادھر دیدہ رہیں گا، اس کا دیدہ کدھر رہیں گا؟ ادھر رہیں گا، مگر ادھر نے آپ کو دیکھ رہا انہیں، مگر ادھر دیدہ رہیں گا اس کا، سمجھے؟ تو بعد میں کیا ہے، کیا کدھر دیکھ رہا رہے بولتے لوگ، ارے بھائی سمجھ میں آ رہا، دیکھ رہا ہوں بھائی، ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں، میرے کئی کو گھور رہا، ایسا نہیں۔ تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الذی خلقک فسواک فعادلک، وہ اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، مضبوط کیا، تندرست کیا، اور ہر چیز کو اعتدال پہ رکھا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک،
جس صورت میں چاہا تم کو بنایا. آپ دیکھیے ہم پیدا ہوئے ہمارے اختیار میں کیا تھا؟ کوئی چیز اختیار میں ہے ہمارے؟ بولو آپ. جب ہم پیدا ہوئے ہمارے اختیار میں کوئی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پیدا کرنے والے سے پوچھا؟ بولو ہے کیا کچھ؟ سو اللہ اپنے علم اور حکمت سے بنایا ہے. دیکھو ایک کی صورت دوسرے کو نہیں ملیں گی آپ کو. ایک کی صورت، ایک کا چہرہ. کروڑوں انسان اس دنیا کے اندر، اربوں انسان ہیں، ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. اللہ بتا یہ اس کی قدرت ہے. حالانکہ ہے کتنا چہرہ، جگہ کتنی ہے چہرے کی؟ ایک ہی بالش، ایک بالش کا چہرہ. اربوں انسان ایک بالش میں اللہ تعالیٰ کسی سے کسی کو ملنے نہیں دے رہا. کہ بڑا نہیں ہے سینری پردہ، اتنے سر کے اللہ تعالیٰ جگہ میں. اس کی کاریگری، اس کی حکمت یہ ہے کہ باپ اور بیٹا نہیں مل سکتے دونوں. دوسروں کی تو چھوڑ دو آپ. ارے یہ تو چہرہ ہے نا، انسان کے فنگر پرنٹ نہیں مل سکتے. ہاں جو ہاتھ کا انگوٹھا ہے نا، یہ اس کی جو لکیریں ہیں کسی انسان سے نہیں مل سکتی. اس کی کاریگری وہ ہے. وہ ہے اللہ تبارہ. سوچو ذرا، غور کرو اس ذات کے اوپر جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ایک دل جو انسان کے سینے میں دیا ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ زیادہ بڑا نہیں ہے. جب سے تمہارے اندر سانس اللہ تعالیٰ روح، تب سے لے کے اگر تم 80-90 کے سال کے بھی ہے نا، برابر چل رہا ہوں. کئی چیزیں اونچ نیچ ہو گئے، کیا کی ہوگا، کدھر کی ہوگا، گھراں گر گئے لوگوں کی، تم پیدا ہوئے جب سے خوب ہو گئے. لیکن تمہارا دل جو اللہ بنا ہے چھوٹا سا، وہ جو پمپنگ کر رہا تمہاری. اور ہر چیز کو ریسٹ کی ضرورت ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی گرم ہو گئی جائے تو ٹھہرنا پڑتا تھوڑا. ہر چیز تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی بنایا تو انسان کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہے. اسی لیے رات بنا آرام کرو، ہو جاؤ. مگر اللہ ایک چیز بنایا ہے جس کو کبھی ریسٹ نہیں ملتا، وہ ہے دل، قلب. اس کو جس دن ریسٹ مل گیا تو آپ سمجھ لو غسل خانے کو جانا پڑتا، سیدھا غسال کو بلانا پڑتا، کفن کی دکان والے کو بلانا پڑتا. وہ آرام اگر کر لیا تو سوچو آپ کے چھوٹے سے ایک سینے کے اندر ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا ہے جو چل رہا ہے، کنٹینیو سالوں سے چل رہا ہے. 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کا چل ہی رہا ہے، بس اس کی کوئی ریپیئرنگ نہیں. اس کے بعد اللہ چلا رہے. یہ ہے اللہ، یہ ہے تمہارا خالق. بتاؤ. اسی لیے قرآن نے کہا اللہ نے وما كنا عن الخلق غافلین. تم سو گئے، تم اپنے آپ سے غافل ہے. سو گئے، اپنے آپ سے غافل ہے. اور اللہ اور ہم تم سے غافل نہیں ہیں. ہم تم سے غافل، تم اپنے آپ سے غافل ہے، ہم اللہ ہے. وہ ہے اللہ کی ذات. فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ سب اسی لیے بول رہے ہیں، سوچو ایک پیدا کرنے والا تمہارا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تمہیں موت دے گا، پھر اس کے بعد اللہ تمہیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا. یہ دوبارہ زندہ کریں گا بولتے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہاں پہ بھی مشرکین یہی اعتراض کرے رسول اللہ پہ، قرآن پہ. بھائی یہ سب باتیں صحیح ہے آپ کی، مگر یہ دوبارہ اٹھنا کیا بات ہے آخر؟ یہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم سڑ جائیں گے، ہم گل جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، کون ہے؟ کہاں سے زندگی ہوگی؟ تو اللہ فرما دیکھو کس نے پیدا کیا. ابھی مثال دیا نا، تم اتنے سے جرثومے کے اندر تھے، تم اس کے اندر سے ہم نے تم کو نکال کے اتنا بڑا کیا. سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے کو؟ ہاں وہی اللہ بر رہا تم کو دوبارہ اٹھائیں گے قبروں سے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. تم کو خبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. پھر آئیے آپ آیت پہ، اب اللہ بول رہے ہیں
اور اسی لیے اٹھایا جائے گا تمہارے حساب اور کتاب کے لیے. اور ہم نے اسی لیے تم کو پیدا کیا کہ عمل کے لیے، امتحان کے لیے. اب تمہارے امتحان کا وقت ختم ہو گیا، تمہارے اوپر موت آ گئی، اب تم اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کر دیے گئے، جس کو آخرت کہتے ہیں اور جس کا یوم القیامہ کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، بدلے کا دن، انصاف کا دن، حساب اور کتاب کا دن. آج وہ دن ہے حساب اور کتاب کے لیے. لہٰذا یہ جب بات بول رہی ہے تو ماننے تیار نہیں ہے. انصاف سب سنتا، حساب کی بات آتے جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. یہ اصل چیز ہے. یہ سب بولنے کے بعد اللہ کیا فرما رہے؟ اس کے بعد ساری باتیں اس کو بتلا رہے اللہ. اس کے بعد مان ہی نہیں رہا حق بات کو، آخرت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، یہ سب بول رہے ہیں. تو اللہ اب نہیں مان رہا، بلکہ کیا بول رہا؟ اللہ فرماتے کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے کو جھٹلا رہے ہو. تمہارے اعمال کا اللہ بدلہ لیتے ہوں بول رہے نا، اس کو ماننے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تمہاری بدماشیاں، تمہاری مکاریاں سب چھوڑنا پڑتا. اگر مان لیے حساب دینا ہے تو ظاہر ہے کہ میں کسی کا مال نہیں کھا سکتا، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں کسی کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حساب لینے والا تو اللہ ہے. اسی لیے کیا ہے، کہاں کا حساب کہاں کی کتاب، بھائی سب چھوڑو بول. اللہ سمجھا رہے ہیں دلائل پہ دلائل دیتے ہوئے. دیکھو وہ اللہ ہے تم کو دوبارہ اٹھانے والا حساب اور کتاب کے لیے. جو تم کو پیدا کیا، تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم کو پیدا کیا، وہی اللہ دوبارہ اٹھائے گا تمہیں حساب اور کتاب کے. لیکن تم ماننے تیار نہیں ہے. کلا بل تکذبون بالدین، اور تم ہے کہ جزا کے دن کو جھٹلا رہے اپنے اعمال کے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. تم جھٹلائے تو کیا ہوتا؟ وہ مسئلہ مشہور ہے نا، بلی آنکھ بن کے دودھ پی رہی تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا بولتے. جھٹلانے سے کچھ ہوتا ہے کہ تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو ہو کے رہے گا. اللہ قرآن میں فرمائے نبی کو بولے قسم کھا کے بولو قل بلا ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك علی اللہ یسیر. سورہ تغابن میں اللہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میرے رب کی قسم ہے، میں اپنے پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہیں تم کو دوبارہ خبروں سے اٹھایا جائے گا، اور تم جو کچھ بھی کر کے آئے وہ سب تمہارے سامنے اللہ رکھ دے گا. تمہیں بدلہ پانا ہے اپنے اعمال کا. قسم کھا رہے ہیں. اور یہاں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. تم نہیں ماننے سے کیا ہوتا؟ موت نہیں آتی بولو میں مرتا ہی نہیں، بولو نہیں مرتے، مرو گے نا. لیکن ہوں گا کیا؟ یہ یاد رکھو تمہارے اوپر دو حفاظت والے ہیں. تم کیا کر رہے ہیں جانتے ہو لوگ. تمہاری پوری ڈائری بن رہی، سمجھ میں آ رہا؟ پوری تمہاری چارٹ شیٹ بن رہی ہے اب، پورے کا پورا جو بھی کر رہے ہیں. دیکھو آپ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر دو نگران ہیں. کون ہیں وہ؟ فرشتے. کرامن کاتبین. کرامن کے معنی شریف، معزز، کچھ بھی گڑبڑ نہیں کرتے وہ لوگ. کاتبین لکھنے والے. کاتب پوری شیٹ بنا رہے ہیں تمہاری، بیلنس شیٹ. بیلنس شیٹ کیا بن رہی؟ ایک اچھائی کی ایک برائی کی. دو فرشتے ہیں دونوں لکھ رہے ہیں کیا کر رہا بندہ، اچھے اور برے. یعلمون ما تفعلون. یعلمون کہنے جانتے ہیں وہ، ما تفعلون تمہارے اعمال کو، جو بھی تم کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں. اور اتنے ایکٹیو ہے وہ فرشتے اتنے ایکٹیو ہے. سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی الفاظ تمہارے زبان سے نکلتے ہیں فوری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، فوری نوٹ کر لیں. دو فرشتے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال. دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر دو فرشتے تمہارے متعین ہیں، تو جانتے ہیں تم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کے حکم سے وہ پورے کے پورے تمہاری تیاری کر رہے ہیں حساب اور کتاب کی. اور یہی بنایا ہوا ریکارڈ تم کو کہ قیامت کے دن اللہ رکھ دے گا سامنے.
ما قدمت و اخرت، ہر نفس جان لے گا کیا بھیجا تھا، کیا چھوڑ کے آیا تھا۔ پھر وہی سورہ یاسین کے پہلے رکوع کی انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور لکھ رہے ہیں ہم، مطلب اللہ کے حکم سے فرشتے لکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہیں، سو اس کے مطابق ہی تم کو جو ہے پھر اب جزا سزا ملنے والی ہے، پورا حساب اور کتاب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی ایسا نہیں کہ مر گئے بس چلو آ گئے جنت میں، ایسا نہیں ہے معاملہ، حساب اور کتاب کے بعد ہوگا۔ اب وہ قرآن کلیئر کرتا ہے اس بات کو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اس کے بعد اب دیکھیں اللہ فرماتے رزلٹ، نتیجہ، ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار جو نیک رہیں گے، نیک رہیں گے، نیک، وہ نیکی کیا کسے کہتے ہیں، گزشتہ کے ہم بیان میں آئی تھی ولیس البر ان تولوا، نیکی اصل یہ کہ انسان جو ہے، ایک تو عبادت ہے اس کا، نیکی کہ انسان انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرے، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے ہر انسان کے ساتھ، یہ نیکی ہے۔ یہ انسان کے پاس نہیں ہے، اگر وہ بڑے سے بڑا نمازی بھی رہنے دو اس کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک آج کے دن جو لوگ نیک ہیں ان کے اپنے رزلٹ کے اعتبار سے، ان کے اپنے فرشتوں کے بنائے ہوئے ریکارڈ کے حساب سے جو کچھ بھی حساب ہوگا اس وقت، اور نیکیاں ان کے بعد بھرے ہوئے زیادہ ہیں، تو لفی نعیم، یقیناً لازماً نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ نعیم بولے تو نعمت، فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، وہ جنت جو نعمتوں سے بھری ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی درد نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی غم نہیں، سمجھ میں آ رہا، کوئی خوف نہیں، سمجھے، کوئی چیز نہیں ہوگی، خوشی، کھاؤ پیو مزے میں رہو، وہ جنت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی لیے، موت نہیں، ایسی زندگی ملنے والی ہے وہ۔ ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار رہیں گے، نیک رہیں گے حساب اور کتاب کے بعد۔ یہاں وہ جتنی باتیں ہیں نا وہ سب غلط، اللہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ وہ کیا لوگوں کے پاس تصورات ہے، ہم فلاں کے مرید ہیں ہم کو جنت ملنے والی ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کے مرید ہیں انہوں جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے نہیں گئے انہوں بھی نہیں جائیں گے، سمجھ میں آ رہا، انہوں خود بول رہے ہیں میں بھی نہیں جاتا ہوں جنت میں، بول کے مطلب ہے انہوں بھی ادھر ہی ہے، لیفٹ ہینڈ پہ سمجھو آپ، اس کا مطلب یہی ہے۔ پھر کہاں سے تو کون ضد کر رہا ہوں، میں بھی نہیں جاتا، بولنے کیا ہے چھوٹا بچہ ہے، ایسے ایسے باتیں بولتے رہے اللہ کے متعلق، جناب یعنی بکواس باتیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات ہے، سمجھے آپ، کوئی نہیں بولے بات، کوئی نبی نہیں بولا یہ بات، لیکن ہمارے پاس ایسی باتیں ہیں، میں فلاں مسلک سے ہوں، میں فلاں جماعت سے ہوں، ہماری جماعت جنت میں جائیں گی، ہمارے فلاں یہ سب بکواس ہے۔ اللہ تمہارے اعمال ہے، اصل میں یہ ریکارڈ ہے، اس میں اچھے اعمال ہیں تمہارے تو تم جنت میں جائیں گے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا آپ کس کی اولاد ہے، آپ دیکھو ابو جہل ہے اللہ کا دشمن، ان کا بیٹا ہے ابو جہل دوزخ میں، اب بیٹا ایمان لائے اکرمہ جنت میں، رضی اللہ ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ادھر فرعون جہنم میں، ادھر فرعون کی بیوی آسیہ جنت میں، دیکھو آپ، ادھر نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں جنت میں، نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی دونوں دوزخ میں، ادھر لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں جنت میں، ادھر لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں۔ ارے یہ قرآن ہے میرے بھائی، یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا آپ کون ہے، کس کے خاندان کے کیا ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ سمجھے آپ، کوئی آل رسول ہے، کوئی سید ہے، یہ سب من گھڑت، آپ کو عمل سے دور کرنے والے ہیں ساری چیزیں، سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے رہیں گے، یعنی جس کے اعمال اچھے رہیں گے، اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق بدترین رہیں گے، یعنی اس کے اعمال خراب رہیں گے۔ پھر اب کہاں ہے وہ ساری باتیں انسان اور ذہن میں بٹھا لیا نا، سانس نکلتے وہ سب خلاص۔ وہاں پہ جو دو ہی سوالات ہوئیں گے اللہ کے پاس جانے کے بعد، وہ کون سے دو سوال ہیں؟ کیا میری کتاب آئی تھی نہیں تیرے پاس؟ افلم تکن تتلی علیکم آیاتی،
کیا میری آیات تیرے پاس آئی تھی، نہیں پڑھتا تھا یا نہیں؟ یا پھر میرے رسول آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ ختم دو ہی بات، قرآن اور رسول، تیسری بات ہی نہیں۔ ہمارے پاس کیا کیا کی بنا لی ہے۔ اب لوگوں تو اپنی پہچانت کے لیے ٹوپیاں بھی پہنا دی، یہ اس کی ٹوپی، وہ ٹوپی سے پہچاننا ہے کس کے مرید ہے۔ بتا رہا ہوں میں، اللہ محفوظ رکھے، کسی کی مذاق نہیں۔ عجیب حال ہے یہ، پہچانے جانا انہیں کہیں بھی ٹھہرے تو میرے ہے یہ، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، میرے نہیں ہے۔ جائزہ لو آپ ذرا، اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، قرآن پڑھیے، رسول اللہ کی سنت ہے، آپ سیرت پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا دین کیا ہے۔ دین یہاں ہے، باقی سارا معاملہ بکواس ہے، وہ سب اللہ کے یہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں فرمایا۔ اس کے بعد کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، فاجر رہیں گے، فاسق رہیں گے، نافرمان رہیں گے، جہیم کے معنی جہنم میں رہیں گے۔ کلیئر کر دیا، ریزلٹ دے دے اللہ تعالیٰ۔ یصلونہا یوم الدین، اللہ بولے کہاں ہے کچھ سب مزے میں، کتنا بھی نافرمانی کرو مزے میں، چاہے بھائی اللہ نواز رہی ہم کو، اللہ راضی ہے۔ اللہ بولے نہیں، یہ کب ہوئیں گا معلوم تم کو؟ مر کے ہمارے پاس آنے کے بعد ہوئیں گا، یہ آج نہیں ہوئیں گا۔ آج تو مہلت دے رہے ہیں تم کو، اب نافرمانی کریں گے تو اور زیادہ دیں گے ہم تم کو، اب سمجھے؟ فرعون ہمارا دشمن تھا، پھر بھی ہم اس کو حکومت دیے نہیں، دیے نہیں، پھر یہی ہے معاملہ۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں اللہ خوش ہے، خوش نہیں ہے بابا، امتحان تگڑا اور آپ تمہارا سوچو۔ اللہ کیا بول رہے ہیں اب؟ یصلونہا یوم الدین، تم اس جہنم میں اس دن داخل کر دیے جاؤ گے جس دن تمہارے اپنے نام اعمال کا فیصلہ ہو جائے گا، اس دن، جزا کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، دوزخ کی آگ میں داخل کرنے کے بعد تم جہنم سے کبھی غائب نہیں ہو سکتے، تم نہ آگ تم کو جلا کے ختم کوئلہ بنا سکتی ہے۔ تم آگ میں ڈال دیے، ایسا نہیں کہ تمہاری موت ہو گئی، نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو زندہ رکھیں گے آگ میں، تاکہ یہ مزہ چکھتے رہنا تم عذاب کا۔ تم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تم مرو گے نہ تو زندہ رہو گے، تم موت کو چلاؤ گے تم، لیکن موت نہیں آئے گی تم کو۔ کیوں؟ اللہ بول رہے ہیں یہ عذاب رہے گا ہمیشہ کے لیے اب تمہارا، غائب نہیں ہو سکتے تم، مر نہیں سکتے تم، ختم نہیں ہو سکتے، جل کے راکھ نہیں بن جا سکتے تم، سمجھے؟ وہ نہیں ہے معاملہ، زندہ رکھ کے عذاب دیں گے ہم، مر گئے تو عذاب دینا کیا مانے؟ زندہ رکھے تو عذاب ہوگا نا، تکلیف۔ اللہ قرآن یہ بات بتا رہے ہیں یہاں پہ، سمجھے؟ وما ہم عنہا بغائبین۔ پھر آخر میں دو آیات ہیں انسان کو اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں، وہ کیا جھنجھوڑ رہے ہیں؟ وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ خبر ہے وہ قیامت والے دن کی حالت کیا ہوگی؟ جس دن تمہارے فیصلے ہونے والے ہیں نا، اس دن کی حالت کیا ہوں گے، تم کو کچھ خبر ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم، اے نبی پھر سنو آپ، کیا آپ کو کچھ خبر ہے اس دن کی جس دن فیصلے ہونے والے، تم کو بدلہ دیا جائے، کچھ ہے خبر؟ وہ دن کیا ہوگا؟ وہ دن ہوگا، خوب اللہ جواب دے رہے ہیں، وہ دن کیا ہوگا؟ سنو، اللہ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے رتی برابر کام نہیں آئے گا۔ فیصلہ کرو، تمہارے وہ سارے رشتے ناتے سب برخاست، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی نسبت، کوئی کام نہیں۔ سنو وہ دن کیسا ہوگا، کیونکہ انسان بھروسوں پہ بہت رہتا، سمجھے آپ؟ ارے انہوں بچا لیں گے، انہوں بچا لیں گے، سمجھے آپ؟ مجرم پکڑا گیا، اگر اس کا سرکل رشتہ دار ہے تو جناب علی اس کو ہمت رہتی، ایک ہاتھ فون کر دیا تو آ جاتا انہیں، نہیں؟ تو اللہ بول رہے کوئی نہیں، وہاں کوئی کسی کا کام میں نہیں آئے گا۔ وہاں تو اللہ کلیئر کر دیا، نہ تو باپ بیٹے کا کام ہے، نہ بیٹا باپ کے، نہ تو ماں بیٹے کا، نہ بیٹا ماں کے کام، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ تو بیوی شوہر کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قرآن بول دیا۔ پھر یہ سب تمہارے دماغوں میں باتیں ہیں، انہوں کام میں آئیں گے، انہوں کام میں آئیں گے، انہوں بچا لیں گے، ان کی سب قرآن کے خلاف ہیں، سب تم کو برباد کرنے والے عقیدے ہیں، کیونکہ جب تک زندہ ہے تم بول لے رہے نا، مرنے کے بعد جیسا وہ عالم کھل جائے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف دو ہی چیز آئے گی، کتاب اللہ، رسول اللہ۔ میرے رسول آ کے بتائے نہیں بتائے ساری باتیں تمہارے قرآن سے، اور نبی آ گئے میرے پاس، قرآن تھی نہیں تمہارے پاس، کیا تھا قرآن میں؟ کیا پڑھے؟ یہ نہیں پڑھے قرآن میں پہلے بولا تھا کوئی نہ کام نہیں آئے گا بول کے، نہیں پڑھے، پھر
بولو، بول رہے ہیں اللہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے برابر رتی برابر کام نہیں آئے گا. ہوگا کیا پھر؟ والامر یومئذ للہ، آج تو صرف اللہ کا حکم چلنے والا ہے، کوئی نہیں. آج کس کا حکم چلے گا؟ صرف والامر یومئذ للہ، آج کے دن تو صرف رب کا حکم چلنے والا، اللہ کا حکم چلنے والا ہے، کوئی نہیں. کلیئر کر دیا اللہ قرآن میں. سوچو آپ، اگر واقعی میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو، نبی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا آپ کو، انسان بننا پڑے گا ہمیں، اخلاق اپنانا پڑے گا ہمیں، نہیں تو پھر یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. ایسی چلے گئے تو کل کا معاملہ پھر واپسی کا تو نہیں ہے نا. چلو کوئی واپسی کی ہوتی ہے، ایک آدھ مسئلہ تو کچھ ہوتا، لیکن واپسی نہیں ہے، وہاں سے ختم قصہ ہے، بس برخاست. تو اس کو سامنے رکھیے آپ، یہ ہے اصل معاملہ. قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے جسے سورہ الانفطار کہتے ہیں، اور صورت نمبر 82 ہے. یہ ایک ہی رکوع ہے، 19 آیات چھوٹی چھوٹی ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے اس صورت کو گھر میں جا کے ذرا پڑھیے آپ ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو حقیقت کیا آپ کو معلوم ہو جائے گی. آپ بھی پڑھیے قرآن کیا اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ کو ڈائریکٹ، تاکہ بات اور آپ کو کھل کے آ جائے گی، سامنے آ جائے گی، اور قرآن مجید کی جو عظمت ہے آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں گے. پھر اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.